اردو دنیا کے اس شخصیت اور اس انفرادیت اور اس غزل کے شہنشاہ سے گزارش کر رہا ہوں، یقین مانیے کہ پروفیسر وسیم بریلوی صاحب جتنی میری عمر نہیں ہے اس سے زیادہ کا انہوں نے سفر کیا ہے، شعری سفر۔ ہم سب کے وہ بڑے ہیں، ہم سب کے آئیڈیل ہیں، ہم نے ان سے گفتگو کا سلیقہ سیکھا ہے، اور جب وہ ڈائس پر ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گھر کا کوئی مختار کوئی بڑا بیٹھا ہوا ہے، ہم سب باادب رہتے ہیں۔ ایسی شخصیت کے لیے ناظم انہیں نہیں بلاتا بلکہ انہیں سامع بلاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ خود وسیم صاحب کو آپ بلائیں زوردار تالیوں میں، جتنی تالیاں آپ بجا سکیں ان کے لیے استقبال میں۔ خواتین بھی ہماری انہیں حوصلہ دے رہی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ محترم پروفیسر وسیم بریلوی صاحب کے کلمات سنیں۔ حضرات، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے سنتوش جی کو بہت محبت سے سنا۔ بنیادی طور پر یہ اردو کا منچ تھا اور ان کی خواہش تھی کہ وہ بہت پہلے پڑھ لیں۔ میں نے گستاخی کی اور میں نے اپنے عزیز ڈاکٹر کلیم قیصر سے کہا کہ ان کی خواہش کا احترام کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ اردو اسٹیج کے مہمان ہیں ہندی کی طرف سے۔ سر ہم آپ کے جذبے کو سلام کرتے ہیں، ایک بار زوردار تالیاں وسیم صاحب کے لیے بجا دیں۔ اور انہوں نے یقین کیجئے کہ بہت عظیم گیتکار ہیں ہندوستان کے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اردو تہذیب سے بہت وابستہ رہے ہیں، ہم ان کی دل سے قدر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی شعر پڑھوں، یقین کیجئے میں اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے مہمان خصوصی ہمارے عزیز اروند گوپ جی کسی سیاسی مصلحت کے تحت اتنی دیر آدمی نہیں بیٹھ سکتا جب تک کہ اس کا ادب کا تعلق نہ ہو، ساہت کا تعلق نہ ہو۔ سیاسی مصلحت اتنی دیر نہیں بیٹھا سکتی۔ میں اردو ہندی منچ کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آئیے، مجھے آج کے حالات میں اپنا ایک گوپ جی، یہ شعر میں نے 20-25 سال پہلے کہا تھا، مگر شاید آج جتنا یہ سچ ہوا ہے شاید کبھی نہیں ہوا۔ غریب لہروں پہ پہرے بٹھائے جاتے ہیں، واہ 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 واہ، غریب لہروں پہ پہرے بٹھائے جاتے ہیں، تو سمندروں کی تلاشی کوئی نہیں لیتا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد سر، واہ 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 واہ، غریب لہروں پہ واہ واہ واہ، پہرے بٹھائے جاتے ہیں، سمندروں کی تلاشی کوئی نہیں لیتا۔ ان مشکل حالات میں مجھے ایک شعر اور یاد آتا ہے۔ غزل کے لوگ بیٹھے ہیں، غزل ہی والے بیٹھ سکتے ہیں اتنی دیر، اور کوئی طاقت آپ کو بٹھا ہی نہیں سکتی اتنی دیر، صرف غزل اور شاعری کی طاقت بٹھا سکتی ہے۔ تو مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، میں پیش کرتا ہوں کہ رات تو دیکھیے گا، اس کا اشارہ، اس کی رمزیت پہنچائے گی آپ کو وہاں تک۔ آئیے، میں بالکل ابھی تو دیوا میں حاضر ہوا تھا، نئے شعر پڑھے تھے، اس سے بھی تازہ اشعار کچھ پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے بہت ہی عزیز ہیں، فرحان دبئی سے یہاں پر آئے ہیں، بچے کی طرح ہیں میرا، اور وہیں وعدہ پرویزیاں نے لیا تھا تو بہرحال حاضری ہوئی۔ میں پیش کرتا ہوں، بتائیں ملاحظہ فرمائیں، اہل بارہ بنکی خمار صاحب کی سرزمین پیش کرتا ہوں کہ مطلب ملاحظہ فرمائیے کہ تازہ ہے، معاف کیجیے گا، ذہن سے ذرا سا اشارہ اتر رہا ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ بھٹکتے مرضی سے اپنی کہیں بھی کھو جاتے، بھٹکتے مرضی سے اپنی کہیں بھی کھو جاتے۔ بتائیے گا کہ غزل کی پاسداری کرنے والے ابھی موجود ہیں۔ بھٹکتے مرضی سے اپنی کہیں بھی کھو جاتے، ہم اپنے بس کے ہی کب تھے کہ تیرے ہو جاتے۔ واہ 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 واہ، کیا زبان کہیں بھی ہو جاتے، واہ واہ واہ، ہم اپنے بس کے ہی کب تھے کہ تیرے ہو جاتے۔ کیا لفظیات میں نغمگی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ ہم اپنی سطح سے گر ہی نہیں سکے ورنہ، ہم اپنی سطح سے گر ہی نہیں سکے ہم ورنہ، اپنی سطح سے گر ہی نہیں سکے ورنہ بہت سے لوگ ہمارے بھی ساتھ ہو جاتے۔ واہ 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 واہ،
ہم اپنی سطح سے گر ہی نہیں سکے ورنہ بہت سے لوگ ہمارے بھی ساتھ ہو جاتے. اور میں نے ایک شعر شاید پڑھ دیا تھا دیوا شریف میں، لیکن آگے کچھ شعر اور ہوئے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، مطلب پیش کرتا ہوں کہ ہم بتائیں تو بتانے کی ضرورت کیا ہے. ہم بتائیں تو بتانے کی ضرورت کیا ہے. ہم بتائیں تو بتانے کی ضرورت کیا ہے. کس کو معلوم نہیں آپ کی نیت کیا ہے. واہ 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 واہ. اتنی خاموشی سے سنیں گے تو مجھے حوصلہ کم ہوگا. میں نے سب کو سنا پوری ذمہ داری کے ساتھ، مگر بہرحال اس وقت آپ سن رہے ہیں، آپ کا شکریہ. کہ ہم بتائیں تو بتانے کی ضرورت کیا ہے. کس کو معلوم ہے آپ کی نیت کیا ہے. اپنے بازار کا معیار سنبھالو پہلے. اپنے بازار کا معیار سنبھالو پہلے. اپنے بازار کا معیار سنبھالو پہلے، بعد میں پوچھنا مجھ سے میری قیمت کیا ہے. ہاں واہ 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 واہ. کیا اشارہ، کیا سہل زبان ہے. سبحان اللہ. بعد میں پوچھنا مجھ سے میری قیمت کیا ہے. اب ایک شعر نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ ساری افسانہ گری خاک میں مل جائے گی. ساری افسانہ گری خاک میں مل جائے گی. دیکھیے کردار آپ پہچانیے. ساری افسانہ گری خاک میں مل جائے گی. ساری افسانہ گری خاک میں مل جائے گی. تجھ پہ کھل جائے اگر تیری حقیقت کیا ہے. واہ واہ. تجھ پہ کھل جائے اگر تیری حقیقت کیا ہے. ساری افسانہ گری خاک میں مل جائے گی. سبحان اللہ. تجھ پہ کھل جائے اگر تیری حقیقت کیا ہے. واہ واہ واہ. تجھ پہ کھل جائے اگر تیری حقیقت کیا ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ جب کوئی بات بری ہی نہیں لگتی تیری. جب کوئی بات بری ہی نہیں لگتی تیری. جب کوئی بات بری ہی نہیں لگتی تیری پھر بتا. جب کوئی بات بری ہی نہیں لگتی تیری پھر بتا تجھ سے بچھڑ جانے کی صورت کیا ہے. واہ واہ واہ. جب کوئی بات بری ہی نہیں لگتی تیری پھر بتا تجھ سے جدا ہونے کی صورت کیا ہے. پھر بتا تجھ سے جدا ہونے کی صورت کیا ہے. اور چند شعر ملاحظہ فرما لیں. پیش کرتا ہوں کہ ابھی حاضر کیے دیتا ہوں. یہ چند شعر اور سن لیجئے. ملاحظہ فرمائے کہ کیا ٹھیک مجھے لگتا ہے اور کیا نہیں لگتا. کیا ٹھیک مجھے لگتا ہے اور کیا نہیں لگتا. کیا ٹھیک مجھے لگتا ہے اور کیا نہیں لگتا. کہہ دیتا اگر جان کو خطرہ نہیں لگتا. واہ واہ. بہت شکریہ. کیا ٹھیک مجھے لگتا ہے اور کیا نہیں لگتا. کہہ دیتا اگر جان کو خطرہ نہیں لگتا. سینے سے لپٹتے ہی پلٹ جانے کی کوشش. سینے سے لپٹتے ہی پلٹ جانے کی کوشش. لہروں کو کناروں پہ بھروسہ نہیں لگتا. کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ واہ. اب لگا کہ شعر میں نے 12 بنکی میں پڑھا ہے کہ اللہ. سینے سے لپٹتے ہی پلٹ جانے کی کوشش. واہ واہ واہ. لگتا ہے لہروں کو کناروں پہ بھروسہ نہیں لگتا. ایک لفظ روایت سے منحرف ہوتے ہوئے استعمال کر رہا ہوں مگر ضرورت شعری. شعر سنیے کہ لگتا ہے لہروں کو کناروں پہ بھروسہ نہیں لگتا. خود غرض بنا دیتی ہے شدت کی طلب بھی. خود غرض بنا دیتی ہے شدت. خود غرض بنا دیتی ہے شدت کی طلب بھی. پیاسے کو کوئی دوسرا پیاسا نہیں لگتا. خود غرض بنا دیتی ہے شدت کی طلب بھی. پیاسے کو کوئی دوسرا پیاسا نہیں لگتا. پیاسے کو کوئی دوسرا پیاسا نہیں لگتا. ہر سال نئے پتے بدل دیتے ہیں تیور. ہر سال نئے پتے بدل دیتے ہیں تیور. بوڑھا ہے مگر پیڑ پرانا نہیں لگتا. ہر سال نئے پتے بدل دیتے ہیں تیور. بوڑھا ہے مگر پیڑ پرانا نہیں لگتا. کہہ دیتا اگر جان کو خطرہ نہیں لگتا. میں ایک غزل کے چند شعر آپ کی خدمت میں اور پیش کیے دیتا ہوں. جی اچھا. اور آپ کا حکم ہے میں ترنم سے پیش کیے دیتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں.
کہ کتنا دشوار ہے دنیا یہ ہنر آنا بھی. کتنا دشوار ہے دنیا یہ ہنر آنا بھی. کتنا دشوار ہے دنیا یہ ہنر آنا بھی. کیا بات ہے. کتنا دشوار ہے دنیا یہ ہنر آنا بھی. تجھ سے ہی فاصلہ رکھنا تجھے اپنانا بھی. واہ واہ واہ. تجھ سے ہی فاصلہ رکھنا تجھے اپنانا بھی. واہ واہ واہ. اور کیسی آداب نمائش نے لگائیں شرطیں. واہ. کیسی آداب نمائش نے لگائیں شرطیں. پھول ہونا ہی نہیں پھول نظر آنا بھی. واہ 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 واہ. کیسی آداب نمائش نے لگائیں شرطیں. پھول ہونا ہی نہیں پھول نظر آنا بھی. واہ 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 واہ. ملاحظہ فرمائیں. آپ بڑی محبت سے سن رہے ہیں. میں اسی لیے آپ کا شکر گزار ہوں. داد محسوس کرنے کی حد تک چلی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی داد ہوتی ہے. آپ محسوس کر کے شعر سن رہے ہیں. میرے لیے بہت شکریہ کا مقام پیش کرتا ہوں کہ پھول ہونا ہی نہیں پھول نظر آنا بھی. واہ واہ. اب یہ شعر سن لیجیے. پیش کرتا ہوں ذرا. ہاں ملاحظہ فرمائیں کہ ایسے رشتے کا بھرم رکھنا کوئی کھیل نہیں. ایسے رشتے کا بھرم رکھنا کوئی کھیل نہیں. ایسے رشتے کا بھرم رکھنا کوئی کھیل نہیں. تیرا ہونا بھی نہیں اور تیرا کہلانا بھی. تیرا ہونا ہی نہیں اور بہت بہت. واہ واہ واہ. حضرات بہت بہت شکریہ. آپ کی محبتوں کا میں پرویز بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور مشاعرے کو ملتوی فرمائیں.